السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سندھ سے زبیر احمد نے بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں زبیر احمد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام زبیر احمد ہے، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو میں کبھی بھول نہ پایا اور نہ ہی آپ بھول سکیں گے۔ یہ کہانی ایک ایسی رات کی ہے جس نے میری ہمت، میرا حوصلہ اور میرا ایمان سب کچھ آزما لیا۔ میری زندگی ہمیشہ سے سادہ گاؤں کے کچے راستے، کھیتوں کی خوشبو اور وہ پرانی حویلی جہاں میرا بچپن گزرا، یہ سب میری یادوں کا حصہ ہے۔ میرے والد بھی ٹرک ڈرائیور تھے اور میں بھی بچپن سے ہی ان کے ساتھ لمبے لمبے سفر پر جایا کرتا تھا۔ وہی لمبے راستے، وہی سنسان راتیں، میں نے اپنی ڈرائیونگ انہی سے سیکھی تھی، اور آج بھی میرے پاس وہی ٹرک ہے جو میرے والد نے مجھے دیا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب مجھے سندھ سے بلوچستان کے ایک علاقے خسدار تک سامان لے کر جانا تھا۔ خسدار کا راستہ سنسان اور خطرناک تھا، لیکن یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی راتیں ان سڑکوں پر گزاری تھیں، لیکن اس رات سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ میں نے اپنے ٹرک میں سامان لوڈ کیا اور دعا پڑھ کر سفر کا آغاز کیا۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جب بھی گھر سے نکلنا، اپنے رب کو یاد کر کے نکلنا۔ میں نے بھی ہمیشہ یہی کیا۔ ٹرک چل رہا تھا اور میں ریڈیو پر قوالی سن رہا تھا۔ یہ مجھے جاگتے رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جب میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، تب ہی ایک جگہ پہنچا جہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی گاڑی۔ سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے جو ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا جب اچانک میرا ریڈیو بند ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی تکنیکی مسئلہ ہو، لیکن پھر ٹرک کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے ٹرک کے اندر موجود ہر چیز خاموش ہو گئی ہو۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی اور سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا۔ میں نے ٹرک روکا اور پھر کھڑکی سے باہر جھانک کر میں نے پوچھا، بھائی کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آپ مجھے آگے گاؤں تک چھوڑ دو۔ میں نے اسے ٹرک میں بیٹھنے دیا اور وہ چپ چاپ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ ٹرک میں بیٹھا، مجھے ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی، حالانکہ باہر موسم بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور ٹرک کو چلانا شروع کر دیا۔ ہم تقریباً 20 منٹ تک خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بس مختصر جواب دیتا اور خاموش رہتا۔ میں نے پوچھا، بھائی جان آپ کہاں سے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہیں قریب سے۔ جب ہم ایک سنسان علاقے میں پہنچے، تب اس نے کہا، بس یہیں روک دو۔ میں نے ٹرک روکا، لیکن میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ شخص غائب تھا۔ ٹرک کے دروازے بھی بند تھے اور کسی کے اترنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ جب وہ پراسرار شخص ٹرک سے غائب ہوا تو میری ہمت بالکل جواب دینے لگی، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر سنبھالا کہ شاید میرا سفر لمبا تھا اور تھکن بھی غالب آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ ٹرک چلانا شروع کیا، ایک ویران گاؤں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں کسی قسم کی روشنی نہ تھی اور گاؤں کے ارد گرد بڑے بڑے درخت تھے۔
جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ سڑک کے عین درمیان اچانک مجھے ایک خاتون نظر آئی۔ وہ بالکل سفید لباس میں ملبوس تھی اور سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، لیکن جب میں نیچے اترا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا اور ٹرک میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا، پیچھے سے کسی کے کہکہا لگانے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آگے چل کر مجھے ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آیا جو اسی ویران گاؤں کے درمیان میں موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دیر رک کر چائے پی لوں تاکہ خود کو ہوش میں رکھ سکوں۔ ہوٹل کی روشنی مدھم تھی اور وہاں پر صرف ایک شخص تھا۔ میں نے کہا، السلام علیکم بھائی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور جواب دیا، وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مختصراً بتایا کہ مجھے خستار جانا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، رات کا وقت ہے، سنبھل کر جانا، یہاں کی راتیں عام نہیں ہوتی۔ اس کی بات نے میرے دل میں مزید خوف پیدا کر دیا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ چائے ختم کر کے میں واپس اپنے ٹرک میں بیٹھ گیا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد سڑک اور بھی زیادہ سنسان ہو گئی تھی۔ اب میری نظر ہر درخت پر جا رہی تھی اور دل ہر آواز پر دھڑک رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ آواز اتنی زوردار تھی کہ میں نے فوراً بریک لگائی۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو، لیکن جب میں نیچے اترا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ سڑک پر کوئی کسی عورت کا نام و نشان نہ تھا کہ وہاں کوئی موجود بھی تھا۔ جیسے ہی میں ٹرک میں واپس بیٹھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ ہمت کر کے میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے ہی گھور رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے فوراً ڈر سے دروازے کھولے اور نیچے کود گیا۔ میں خود سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ٹرک کے گرد چکر لگایا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر کیا ماجرا ہے، لیکن جب میں نے دوبارہ سے ٹرک میں جھانکا تو وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ رات کا وقت اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ٹرک سٹارٹ کیا اور چلنے لگا، لیکن کچھ کلومیٹر بعد اچانک ٹرک کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ یہ ایک سنسان اور ویران علاقہ تھا اور ارد گرد صرف درخت ہی درخت تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ ٹائر بدلنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں ٹائر بدل رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک ایک زوردار کہکہے کی آواز آئی اور جنگل کے اندر سے کچھ سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ سائے آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنے اوزار اٹھائے اور ڈر کے ٹرک کے اندر جا کر دروازے بند کر دیے، اور سائے ٹرک کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ان کے قدموں کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور دعائیں پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے ٹرک آگے بڑھایا، وہ سائے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے موڑ پر میں ایک گاؤں کے قریب پہنچا۔ یہاں گھروں کی روشنی مدھم تھی اور ماحول میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ٹرک کے قریب آ کر کہنے لگا، بیٹا یہاں مت آؤ، یہ گاؤں خالی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹرک کو جلدی سے وہاں سے نکالا۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کو گاؤں سے نکالنے کی کوشش کی، ایک بار پھر مجھے کسی کے کہے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے میرے آس پاس کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے انجن کی رفتار بڑھا دی، لیکن ایسا لگا کہ ٹرک کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ سامنے سڑک پر ایک عجیب منظر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاٹھی تھی، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی دھیمی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر خوفزدہ کر رہا ہے۔ میں نے خود سے کہا، یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اچانک اس کے پیچھے کئی اور لوگ ظاہر ہو گئے۔
سب کے چہرے سفید اور آنکھیں خالی تھی۔ ان کے جسم ہلکے ہلکے جھول رہے تھے جیسے ہوا انہیں چلا رہی ہو۔ جب میں نے گاؤں سے نکلنے کی کوشش کی تو اچانک ایک بار پھر ٹائر کے پھٹنے کی آواز آئی۔ یہ دوسری بار تھا اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں نیچے اترا اور چاروں طرف دیکھا، لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب میں ٹائر کی مرمت کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اوزار خود بخود سرک رہے ہیں، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے انہیں دھکا دیا ہو۔ میں نے جلدی سے ٹرک میں واپس آ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی لاٹھی لیے میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں سے خالی پن جھلک رہا تھا۔ بیٹا، کہا تھا نا کہ رک جاؤ، اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے انجن سٹارٹ کیا اور فوراً گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن جیسے ہی ٹرک چلنے لگا وہاں گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ درخت جھکنے لگے اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ کوئی گاؤں کے اندر سے چیخ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا اور کچھ بچے بھاگتے ہوئے میرے ٹرک کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ یہ سب میرے ذہن پر ایسا خوفناک اثر ڈال رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ جیسے ہی گاؤں ختم ہوا ایک گھنا جنگل شروع ہو گیا۔ یہ وہی جنگل تھا جس کے بارے میں نے پہلے سنا تھا کہ یہاں رات کے وقت کوئی نہیں گزرتا، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ٹرک کی ہیڈ لائٹس مدھم ہونے لگی اور پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ پوری لائٹس بند ہو گئی۔ اب میرے پاس صرف اندھیرے میں آگے بڑھنے کا راستہ تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا، سامنے ایک عجیب سا وجود ظاہر ہوا۔ وہ انسانی جسم تھا، لیکن اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا اور اس کے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ مخلوق میرے قریب آ رہی تھی اور میں نے ٹرک کو ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹرک پیچھے نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے روک رکھا ہو۔ اچانک وہی بوڑھا آدمی میرے ٹرک کے سامنے آیا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ تھا اور اس کے پیچھے وہی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے دعا پڑھنا شروع کی اور ہمت کر کے ٹرک کو آگے بڑھا دیا۔ بوڑھا اور وہ مخلوق دونوں غائب ہو گئے، لیکن میرے دل میں خوف نے جڑ پکڑ لی تھی۔ جنگل کے آخری حصے میں مجھے ایک بڑا سا درخت گرا ہوا نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے راستے کی آخری رکاوٹ ہے، لیکن جیسے ہی میں نیچے اترا اور وہ درخت خود بخود ہٹنے لگا، میرے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی جس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی اس راستے پر واپس مت آنا۔ اسی طرح میں اس جنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی رات کے وقت سفر نہیں کیا اور ہمیشہ دعا کر کے نکلتا ہوں۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض راستے اور مقامات انسان کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ قدرت کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنی حد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے، تو چلیے سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میرا پیشہ ٹرک چلانا ہے اور میں کئی سالوں سے یہی کام کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے زندگی کی ساری مشکلات دیکھی ہیں اور شاید اسی لیے مجھے کچھ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جس رات کی میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میری زندگی کا آغاز ایک عام لڑکے کی طرح ہوا۔ میرے والد ایک مزدور تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور وہ جو کچھ بھی کماتے تھے اسی سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا
کہ میں اپنے والدین کا بوجھ بانٹوں گا۔ اسی اسنا میں میں نے ٹرک چلانے کا ہنر سیکھ لیا۔ ہمارے گاؤں میں ٹرک ڈرائیوروں کی بہت عزت ہوا کرتی تھی، اور یہ کام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی روزی بنی رہے۔ ابتدا میں سفر آسان تھا، پھر ایک رات مجھے حیدرآباد سے ایک دور دراز گاؤں میں سامان پہنچانے کا آرڈر ملا۔ یہ سڑک ویران اور سنسان تھی اور درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے ساتھی ڈرائیور اکثر اس سڑک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ وہاں کچھ پر اسرار واقعات ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان باتوں پر ہنس دیا کرتا تھا۔ اس رات میں اکیلا تھا اور سڑک بالکل خاموش اور سنسان تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ میں ٹرک چلا رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا، لیکن جیسے ہی میں ایک پرانے درخت کے قریب پہنچا، اچانک میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھ گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور لائٹس دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں جلدی سے باہر نکلا تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی میں نیچے اترا، مجھے سڑک کے کنارے سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہا ہو، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے ٹرک کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بغیر حرکت کیے مجھے گھور رہا تھا۔ میرا جسم جیسے ساکت سا ہو گیا تھا اور میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن وہ سایہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے دروازہ بند کیا اور ٹرک میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انجن کام کرنے سے انکاری تھا۔ اسی دوران میں وہ سایہ بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اچانک ٹرک کے اندر کا درجہ حرارت انتہائی سخت ہو گیا۔ مجھے اپنے جسم کے چاروں طرف ٹھنڈی ہوا محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی میرے آس پاس ہو، لیکن وہ نظر نہ آ رہا ہو۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اور میرے جسم پر ایک عجیب سی سرسری چھا گئی، جیسے میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے ہوں۔ پھر اچانک ٹرک کا ہارن خود بخود بجنے لگا۔ ہارن اتنا زور سے بجا کہ ارد گرد کی خاموشی کو چیرتے ہوئے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے فوراً ہارن بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ میں حرکت نہ تھی۔ میری آنکھیں جیسے ہی ٹرک کے سامنے والے شیشے پر پڑی تو اچانک سے ٹرک کی ہیڈ لائٹس خود بخود جل اٹھیں، اور اسی کی روشنی میں مجھے سڑک کے درمیان ایک عجیب شخص دکھائی دیا۔ وہ لمبا سا وجود تھا، سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا، لیکن اس کے چہرے کی کوئی شبیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر دھول چھائی ہو، جس نے اس کی شناخت کو چھپا رکھا ہو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ شخص میرے ٹرک کے قریب پہنچا تو میں نے اس کے ہاتھوں میں عجیب سی حرکت دیکھی۔ اس کے ہاتھ بے جان اور کمر سے لٹکے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی زندہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں سانس لینا بھی بھول گیا تھا اور میری آنکھیں خوف سے گیلی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے ٹرک کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرک کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اندر ہی اندر میں دعا کرنے لگا کہ یہ کوئی خواب ہو اور میں جلدی سے اس سے بیدار ہو جاؤں۔ پھر وہ شخص بولا۔ اس کی آواز انسانی نہیں تھی۔ اس کی آواز بجھی ہوئی، سرد اور کانپتی ہوئی، جیسے کسی دور دراز غار سے آ رہی ہو۔ یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی یہاں رہنا پڑے گا۔ میرا دل اس حد تک دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے خود کو ہلا کر اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی ٹرک پر آ گیا۔
میں نے اس شخص کو وہیں چھوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ میں تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی لیکن وہ سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میں نے آئینے میں دیکھا وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایک عجیب تجربہ تھا، جیسے وہ شخص اور کچھ بھی نہیں، بس ایک خواب ہے۔ میں نے مزید تیز رفتاری سے ٹرک چلایا اور جیسے ہی میں ایک قریبی شہر پہنچا وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً ٹرک روکا، گہری سانسیں لی اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ میں زندہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حقیقت تھی۔ اس رات کے بعد میں کئی دن تک بیمار رہا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے کسی ساتھی یا گھر والوں کو نہیں بتایا کہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ آپ مجھے پاگل سمجھیے لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ خوف تھا کہ اگر میں دوبارہ اسی راستے سے گیا تو شاید وہ سایہ واپس آ جائے گا۔ اب میں رات کے وقت ان ویران راستوں پر سفر کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ میں نے اپنے سفر کا وقت متعین کر لیا ہے۔ میں ہمیشہ اب اپنا سفر دن میں کرتا ہوں، لیکن اس رات کا خوف میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ آج بھی جب میں سڑک پر ہوتا ہوں تو کبھی کبھار مجھے وہی پر اسرار احساس محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں جب ہم ان کی حدوں کو پار کرتے ہیں۔ اس رات نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور میں اب جانتا ہوں کہ کچھ راستے جہاں انسان کو قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی سنسان سڑک پر رات کو سفر کر رہے ہیں اور آپ کو عجیب محسوس ہو تو بہتر ہو کہ آپ فوراً وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔